نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الله العظيم۔ ایک گزارش سماعت فرمائیں، آپ کو جن جن نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے آپ اپنی مقرر کردہ نشستوں پر ہی تشریف فرما ہوا کریں، ورنہ پھر راستہ بند ہوتا ہے اور انتظام اس میں خلل پڑتا ہے۔ ہندوستان میں انگریز جب آیا ہے تو اس کو اپنا عقیدہ منوانے کے لیے پریشانی تھی۔ عقیدہ ان کا حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ خدا ماننے کا ہے، یہ منوانا ان کو مشکل تھا۔ مسلمان ان سے پوچھتے تھے کہ وجود کی تین قسمیں ہیں، یا تو وجود ہونا ضروری ہوتا ہے، یا وجود ہونا ممکن ہوتا ہے، ہو یا نہ ہو دونوں صورتیں برابر، یا وجود ہونا ممتنع ہوتا ہے، جیسے اللہ کا شریک، وہ تو بالکل ممتنع ہے لیکن دو صورتیں بچ گئی، یا وجود ممکن ہوگا یا وجود واجب ہوگا۔ مسلمان عیسائیوں سے پوچھتے تھے کہ تم مسیح علیہ السلام کو ممکن الوجود مانتے ہو یا واجب الوجود مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو واجب الوجود تو مسیح علیہ السلام کا تو پھر قدیم ہونا چاہیے، ضروری ہے وہ ہمیشہ سے ہوں، جبکہ ان کا تو بی بی مریم سے پہلے کوئی وجود نہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہو ممکن الوجود تو خدا واجب الوجود ہے، پھر یہ خدا کا بیٹا کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے کہ والد اور ولد کے لیے جنسیت ایک طرح ہونا ضروری ہے، تو خدا واجب الوجود ہے، اس کا وجود یا اس کا موجود ہونا یہ ضروری ہے، اور انسان ممکن الوجود ہے، انسان کا موجود ہونا ضروری نہیں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ عیسائیت بڑی پریشان تھی، اللہ بھلا کرے وہ یہی کہتے ہوں گے مولانا رضا خان صاحب کا، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، میں تمہارا کام سیٹ کر دیتا ہوں۔ ان کی سوچ بھی یہ تھی کہ کوئی مسلمان ایسا اٹھے جو مسلمانوں کے اندر اپنے نبی کے متعلق ایسا تصور پیش کرے تو پھر ہمیں اپنی بات سمجھانی آسان ہو جائے گی۔ تو مولانا رضا خان صاحب میدان میں آئے، انہوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حیران ہوں یہ بھی خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ عبد ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سر پیشانی زمین پہ رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگاتے ہیں، تو ہمیں واجب نظر نہیں آتے، واجب نہیں لگتے، لیکن جب قدرت دیکھتے ہیں تو بہت ساری قدرت ہے، چاند کو پھاڑ ڈالنا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے واپس لے آنا، انگلیوں سے پانی کا جاری کر دینا، نابینا کو بینا کر دینا،
ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، آپ نے ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو گیا، صحابی کا بازو کٹ گیا، حضور نے جوڑا ٹھیک ہو گیا، ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا کیا، اس آنکھ کو لگایا۔ رضاخانی علماء کہتے ہیں کہ وہ خدا کی دی ہوئی سے بھی زیادہ چمکتی تھی۔ تو اتنی طاقتیں ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم ممکن بھی نہیں کہہ سکتے، یہ ان کی سوچ کہہ رہا ہوں۔ واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، پھر کہتا ہے حیران ہوں، یہ بھی خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ کہتے کہ میں حیران ہوں اور میں یہی بات کرتا ہوں، نہ ممکن ہے نہ واجب ہے، نہ حضور ممکن ہے اور نہ ہی۔ یہ پہلی ایک 1400 سالہ تاریخ میں عقیدہ اسلامیہ پہ ضرب تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ممکنات میں سے نکال کر کچھ واجب کے درجے میں لایا جائے۔ یہ پہلی ایک اینٹ تھی جو فاضل صاحب نے رکھی ہے۔ اب عیسائیت کا رستہ کیسے ہموار ہوا؟ اگر ان سے پوچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہتے ہیں کہ خدا کے نور میں سے ایک نور ہے، نور من نور اللہ، خدا کے نور میں سے ہے، کیسے؟ تو ان کی کتابیں کہتی ہیں جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، ہاں یوں خدا کا نور ہے، لیکن آئے انسانی لباس کے اندر۔ اب عیسائیت کا رستہ ہموار ہو گیا، وہ بھی کہنے لگے کہ مسیح علیہ السلام ہیں خدا کا ابن اور بیٹے ہیں، لیکن آئے انسانی لباس کے اندر ہے۔ لو جی، عیسائیت کا رستہ ہموار ہو گیا ہے۔ 1400 سالہ انسانی تاریخ میں اس عقیدہ بشریت کا انکار کسی نے نہیں کیا، لیکن چونکہ انگریز کو ضرورت تھی تو اس نے کچھ تھوڑی سی ڈالر کی چمک دکھائی ہے، تو اس چمک کے اندر پھر بڑوں بڑوں کو پسینے آ جاتے ہیں اور بڑے بڑے پھر وہ بہہ جاتے ہیں اس رو کے اندر۔ تو فاضل صاحب بھی اس رو میں بہہ گئے اور اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ، کیا خدا نور ہے؟ کیوں جی؟ خدا تعالی کی حقیقت نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کیا معنی؟ تقریباً مفسرین نے نور کو منور کے معنی میں لیا ہے، نور کو ہادی کے معنی میں لیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ خدا کی حقیقت نور ہے یا خدا نور ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ خدا منور ہے، ہادی ہے، زمین و آسمان کو روشن کرنے والا، زمین و آسمان کو رستہ دینے والا، مدبر ہے، بنانے والا۔ اس قسم کی توجیحات، بلکہ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کا ترجمہ تو بڑا عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کی رونق ہے، بہت خوبصورت ترجمہ ہے۔ اب یہ جو عقیدہ ہے کہ خدا نور ہے، یہ عیسائیت کے عقیدے کی ترجمانی ہے۔ ان کا رستہ ہموار ہو رہا ہے کہ خدا کے نور سے حضور نور بنے، خدا کے نور ذاتی سے حضور بنے ہیں۔ مولانا رضا خان کا عقیدہ صلات الصفا فی نور المصطفیٰ کے اندر یہ موجود ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ذاتی نور سے حضور بنے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، جب خدا نور ہی نہیں ہے، یاد رکھنا جو چیز نور ہوگی، نور کا ایک جسم ہوتا ہے، روشنی کا ایک جسم ہے، نور ہونے کے لیے جسمیت لازم، خدا کو جسم بھی ماننا پڑے گا۔ نور کی ظلمت ہوتی ہے، خدا کے لیے ضد بھی ماننی پڑے گی۔ نور کو زوال بھی آتا ہے، خدا کے لیے زوال بھی ماننا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں نانا
نہ خدا تعالی نور ہے کہ جسمیت لازم آئے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جی اس کی کوئی ضد ہے، اور یہ بھی ہم کہتے ہیں جیسے اس کی ضد کوئی نہیں اسی طرح اس کو زوال بھی کوئی نہیں۔ امت مسلمہ میں سے کسی نے بھی یہ عقیدہ آج تک کسی کتاب میں نہیں دکھا کہ خدا تعالی کی ذات نور ہے۔ ہاں خدا تعالیٰ کے افعال کو ان کی صفت نور کہا جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خدا کی ذات کو نور کہنا، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ہم سارے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ادراک کر ہی کوئی نہیں سکتا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، خدا تعالیٰ کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں، اس کی کنو کوئی بھی نہیں جانتا، تو پھر یہ کہنا خدا کی ذات نور ہے تو پھر یہ تو کہہ رہا ہے نا کہ میں خدا کی ذات کی حقیقت سے واقف ہوں۔ یہ عقیدہ اسلامی نہیں ہے، لیکن عیسائیت کا رستہ ہموار کرنا تھا نا کہ عیسائیوں کو بھی تو کوئی رستہ ملے، تو یہ ایک نور من نور اللہ کا عقیدہ تراشا گیا کہ حضور خدا کے اس نور ذاتی سے ایک ٹکڑا ہے، حصہ ہے۔ بات ذہن میں آئی؟ 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں نہ کسی مفسر نے نہ کسی محدث نے یہ سوچ پیش کی ہے کہ خدا نور ہے، خدا کی ذات نور ہے اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہوئے ہیں، یہ تصور 1400 سالہ تاریخ میں کسی نے پیش نہیں کیا۔ یہ مولانا رضا خان صاحب کی ہمت تھی کہ پوری امت مسلمہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نیا عقیدہ متعارف کرایا اور اسلامی عقیدہ، عقیدہ بشریت کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ اب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ایک تو خود آپ نکلے ہیں اہل سنت کے موقف سے پرے، اور حیرت ہے بھی یہی اور حقیقت ہے بھی یہی۔ دیکھیں اہل سنت آ رہے تھے، چلتے آ رہے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پرانے بزرگ ہیں، حضرت نانوتوی حضرت گنگوئی رحمہم اللہ ان کے مرید ہیں، خلفاء ہیں، سلسلہ چل رہا ہے۔ آگے چل کر اعلیٰ حضرت میدان میں آئے اور وہ اس رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ تو پیچھے سے آ رہے تھے، حق تو پیچھے سے چلا آ رہا تھا، یہ ایک نئی سوچ پیدا کرنے والے یہ مولانا صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم ایک الگ اپنی بنیاد، اپنا عنوان اور اپنا تشخص قائم کریں گے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ امت سے جدا ہونے کی سوچ اور فکر تو آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے، پہلے تو امت ساری کٹھی آ رہی تھی۔ اب بجائے اپنے اس فعل پہ نادم ہوتے ہم پر الزام لگانا، یہ نبی کو بشر کہتے ہیں، نبی کو انسان کہتے ہیں، یہ نبی کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ نبی بشر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرماوے۔ ایک آدمی کہنے لگا، مولوی صاحب انبیاء کو بشر تو شیطان کہتا ہے، بشر تو شیطان نے کہا، اسجد لبشر خلقتہ من طین، میں اس انسان کو سجدہ کروں جو تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ یہ نبی کو بشر کہنا یہ تو شیطان کا کام ہے۔ حالانکہ ایک عقیدہ قطعی تھا، قرآن کی نصوص سے ثابت ہے اور قطعیات میں سے ہے اور صحت ایمان کی شرط ہے، جیسا کہ علامہ آلوسی نے بھی لکھا ہے۔ علامہ عراقی سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ایمان کی صحت کی شرط ہے کہ حضور کو بشر مانا جائے؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن کہنے ہمیں لگ گئے کہ آپ نے بشر کہا ہے، آپ تو شیطان کے رستے پہ ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں،
شیطان نے جو بشر کہا حقارت کی نظر سے کہا یا تعظیم کی نظر سے کہا؟ حقارت سے کہا. اس نے کہا آنا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی یہ تو گھٹیا ہے مجھ سے، یہ مجھ سے اعلیٰ نہیں، میں اعلیٰ ہوں، آنا خیر، میں بہتر ہوں اس سے، یہ مٹی سے بنا گھٹیا ہے، حقیر ہے، اس کی وہ عظمت نہیں، میری شان زیادہ ہے، میرا مقام زیادہ ہے. شیطان نے نبی کی بشریت کو عظمت سے دیکھا یا حقارت سے دیکھا؟ فرشتوں نے نبی کی بشریت کو عظمت کی نظر سے دیکھا، شیطان نے نبی کی بشریت کو حقارت کی نظر سے دیکھا. اس لیے فرشتہ جھک گیا، شیطان اکڑ کے کھڑا ہے. اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو میں ایک بات اور کہوں آگے. آج کچھ دوستوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ نبی کو بشر نہیں ماننا چاہیے، تو پھر کیا کہیں؟ وہ جی بشریت تو گھٹیا چیز ہے، بشریت تو اعلیٰ نہیں ہے یار، بشریت تو بس ایک بہتر چیز نہیں ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جو نبی کی بشریت کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، شیطان کے پیچھے یہ کھڑا ہے یا کوئی اور کھڑا ہے؟ لوگوں کو کہنا کہ آپ شیطان کے پیچھے ہیں اس لیے کہ نبی کو آپ بشر مان رہے ہیں، یہ کہنے سے کوئی تھوڑا پیچھے لگے گا. بھائی نبی کی بشریت کو شیطان نے بھی حقارت سے دیکھا، اور نبی کی بشریت کو آج بھی کوئی گھٹیا اور حقارت اور حقیر چیز سمجھے کہ نہیں نبی کو بشر نہیں ہونا چاہیے. تو اب آپ بتائیں یہ شیطان کی سوچ کا حامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو شیطانی سوچ ہے، اسلام کی یا مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی. اب اگلی بات، اللہ نے نبوت کو بشریت میں کیوں رکھا ہے؟ دیکھیں انسان کو ساری کائنات کا سردار بنایا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو کرمنا بنی آدم کے اعزاز ملے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تمغہ ملا. اس انسان کو اللہ جل مجدہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اس انسان کو مسجود ملائک بنایا، اس انسان کے سجدہ نہ کرنے والے کو شیطان اور ابلیس بنایا. اس انسان کی اتنی عظمتیں ہیں، اس انسان کو اتنا مقام ہے کہ کائنات کی ساری مخلوقات کا سردار، رئیس، افتخار، شرف، عزت، کرامت، اس کی پگڑی انسان کے سر پہ سجی ہوئی ہے. اب آپ بتائیں اگر نبوت کا سلسلہ انسان میں نہیں رکھا جاتا، کسی اور مخلوق میں رکھا جاتا ہے، تو یہ تو ایک اتفاقی عمل ہے کہ عظمت انسان میں ہے، شرافت انسان میں ہے، کرامت انسان میں ہے، ساری کائنات کی سرداری انسان پہ ہے. تو جب ساری کائنات کا سردار انسان ہے تو پھر نبوت بھی تو سرداری ہے نا، نبوت بھی تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے نا. یہ انسانوں میں سجتا ہے یا فرشتوں میں سجتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات، اللہ نے نبوت انسانوں میں کیوں رکھی؟ انسان ہی وہ شخصیت ہے جو اللہ سے لے بھی سکتا ہے، مخلوق کو دے بھی سکتا ہے. فرشتہ ٹھیک ہے معصوم ہے، ٹھیک ہے عصمت کا حامل ہے، ٹھیک ہے عصمت سے متصف ہے، لیکن فرشتہ خدا سے لے تو سکتا ہے، مخلوق کو دے. فرشتے کا اتنا لمبا قد ہوگا آسمان تک، لوگ کیا اس سے واز نصیحت دین اخذ کریں گے؟ لوگ تو پہلے ہی بھاگ جائیں گے ڈر کے. بھائی فرشتے کو کوئی بندہ دیکھ لے، ایک فطرتی طور پر آدمی کو ڈر محسوس ہوتا ہے. تو فرشتہ عصمت کی وجہ سے لے سکتا ہے، لیکن چونکہ بسنے والے انسان ہیں تو جنس ایک نہ ہونے کی وجہ سے دے نہیں سکتا. تیسری مخلوق، اسے کہتے ہیں شیطان. شیطان کا یہ جن کہہ لیں،
جنوں کے اندر سرکشی زیادہ ہے، ان کے اندر عصمت کا وعدہ وہ بھی نہیں، اور ان کے اندر انسان کو دینے کی صورت بھی نہیں، نہ یہ خدا سے احکام لے سکتا ہے، نہ یہ مخلوق کو احکام دے سکتا ہے۔ تو اب بچا کیا پیچھے؟ اب حضرت انسان بچ گیا۔ حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے اتنی رفعت عطا فرمائی، ان میں سے جن نفوس قدسیہ کے سر پہ عزت و عظمت کے تاج سجائے گئے، نبوت کی پگڑی باندھی گئی، نبوت کا اعزاز دیا گیا، ان میں صلاحیت پیدا کی گئی، یہ خدا سے احکامات لے سکتے ہیں، اور چونکہ انسان کامل ہے، یہ آگے مخلوق کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ انسان میں نبوت کیوں رکھی گئی ہے، یہی خطرہ، یہی پریشانی، یہی تکلیف، یہی دکھ، یہی ایک چبھن تو مشرکین مکہ کو تھی۔ وہ کہتے تھے اس انسان کے پیچھے لگے، ہم اس انسان کے پیچھے جائیں، اس انسان کی مانیں، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ یہ ان کو تکلیف تھی، اور آج بھی بعضوں کو تکلیف ہے کہ یار انسان نہیں، نبی کو انسان نہیں ہونا چاہیے۔ او بھائی، اعزاز، عظمت کا، شرف کا، بلندی کا، رفعت و مرتبے کا اللہ نے انسان کو دیا، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، تو نبوت سجتی انسان کو تھی، اس لیے اللہ نے انسان کو دی ہے۔ بھائی نبی سب سے اعلیٰ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر نبی بنایا جاتا جن کو بالفرض والمحال، اعلیٰ تو انسان تھا، اب نبی کیسے افضل ہو سکتا تھا؟ پھر اگر نبوت دے کے فرشتوں کو بھیج دیا جاتا دنیا کے اندر، اتفاق تو یہ ہے کائنات کا کہ انسان افضل ہے، افضل انسان تھا، ادھر نبی بھی افضل ہونا تھا، تو یہ تو پھر ٹکراؤ پیدا ہوتا۔ تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں جو میں نے عرض کی ہے کہ یہ سوچ مسلمان کی نہیں، یہ شیطان کی سوچ تھی کہ بشریت حقارت کی چیز ہے۔ فرشتہ اور فرشتہ صفت لوگ مانتے ہیں کہ بشریت عظمت کی چیز ہے، بشریت قدر و رفعت کی چیز ہے، شان و مقام اور بلندی کا مقام ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ نے انسان کو یہ شرف بخشا ہے کہ انسانوں میں ہی نبی آئے۔ ایک بات، دوسری بات ذہن میں رکھو، ہمارے اس عنوان پر جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں نا، ان کی سوچ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہیں، آپ کا وجود مسعود، وجود باجود، آپ کا برکت اور مبارک جسم یہ نور سے بنا ہوا ہے، حقیقت آپ کی نوری ہے، آپ نور سے بنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کمال نور سے بننا ہے، مٹی سے بننا کمال نہیں ہے۔ اس پہ ذرا غور کرنا۔ میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی سے ماننا کمال ہے۔ اس پہ میری پچھلی گفتگو بھی آپ کو کام دے گی جو میں ابھی کر چکا ہوں۔ دوسری بات، بعض روایات میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پسینے کے قطرے موتی کی طرح چمکتے تھے، آپ کی پیشانی مبارک پر نور چمکتا تھا، یا بعض اس طرح کی روایات میں کہ آپ کے دندان مبارک چمکتے تھے۔ تو اہل بدعت کو دھوکہ لگ گیا، چونکہ حضور نور سے بنے ہوئے تھے نا اس لیے چمکتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حضور بشر تھے،
اس لیے چمکتے تھے. اب وہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مولوی صاحب تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ نور ہے، یہ تو چمک رہا ہے، دیکھو یہ لائٹ نور ہے، چمک ہے یا نہیں؟ انسان بھی کبھی کوئی چمکتا نظر آیا تجھے؟ میں نے کہا نہیں. تو پھر میں نے کہا یہی تو تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، یہ لائٹ، اس روشنی کا، اس بلب کا، اس ٹیوب کا چمکنا یہ کمال نہیں، یہ اس کی فطرت ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی فطرت ہے. پنکھا چل رہا ہے، اس کا کیا کمال ہے؟ یہ اس کی خلقت ہے، فطرت ہے. ایک کبوتر اڑ کے جا رہا ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ فطرت ہے نا، یہ کمال ہے. مکھی اڑ رہی ہے، یہ کمال ہے نا، یہ اس کی خلقت ہے، فطرت ہے، اس کی طبیعت ہے. کمال تو تب ہوگا جب خلاف طبیعت کام ہو. ہاں ہم یہ دیکھیں کہ کوئی رضاخانی عالم دیگ حلوے کی سر پہ لے کے اڑتا چلا جا رہا ہو کہ اس علاقے میں غریب نہیں ہے، میں ادھر جا کے بانٹوں گا، ادھر بہت غریب رہتے ہیں. اڑتا جا رہا ہے تو ہم کہیں یار کمال ہے، اڑ تو رہا ہے نا. دیکھو کیسا کمال ہے اس کا. آج تک انسان کبھی نہیں اڑے تھے، لیکن یہ اڑتا جا رہا تو بڑا کمال ہے. چڑیا کا اڑنا کمال نہیں، کبوتر کا اڑ جانا کمال نہیں، یہ فطرت ہے، یہ طبیعت ہے، یہ خلقت ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ٹیوب روشن ہے اور چمک رہی ہے، یہ اس کا کمال ہے یا فطرت ہے؟ یہ اس کی طبیعت ہے یا کمال ہے؟ یہ اس کی خلقت ہے یا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو تب ہوتا کہ دیوار روشن ہو جاتی، کمال تو تب ہوتا کہ پنکھا روشن ہو جاتا، کمال تو تب تھا کہ ٹیوب ہوا دیتی. ہم کہتے یار کمال ہے ٹیوب لیکن ٹھنڈی ہوا دے رہی. وہ ہمارا ایک جٹ آدمی گیا عمرے پہ تو کہتا ہے کہ یار کمال تھا. جٹ آدمی کہنے لگا مسجد نبوی کے ستونوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی بھاپ نکلتی تھی. یار بڑا کمال. اب انہوں نے اے سی فٹ کی ہوا ہے تو ستونوں سے ہوا آتی ہے وہ اے سیوں کی، تو وہ چونکہ اے سی اندر رکھے ہوئے ہیں تو کہتے یار کمال ہے، بڑی بہت بڑا کمال میں نے دیکھا، مسجد نبوی کے ستونوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی بھاپ نکل رہی تھی. بھائی کمال تو فطرت نہیں، خلاف فطرت ہوا کرتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نور کا چمکنا فطرت ہے یا کمال ہے؟ فطرت ہے. اب ادھر آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر، پیشانی مبارک پر چمک کا ہونا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پہ چمک کا ہونا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کا موتی کی طرح چمکنا، اگر میں کہوں کہ چونکہ نور سے بنے ہوئے تھے پھر کمال نہیں بنے گا، پھر فطرت بنے گی. کمال بنتا ہے تب جب حضور کو بشر کا نہ پسینہ موتی کی طرح چمکتا ہے، بشر کے نہ پیشانی پہ نور ہوتا ہے، نہ اس کے دندان مبارک چمکدار ہوتے ہیں. تو پھر میں کہوں گا اہل سنت دیوبند والا حضور کو بشر مان کے چمکدار مانتا ہے، ان کا عقیدہ کمال والا ہے، تیرا عقیدہ کمال والا نہیں. اور ایک بات دیکھو، ایک آدمی مجھے کہنے لگا دیکھو یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، تو معراج پہ جانا نور تھے تو دیکھو نوریوں کی طرح آ گئے اور چلے گئے، اور روز نوری آتے جاتے تھے نہیں، فرشتہ آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، پلک جھپکنے میں آیا، پلک جھپکنے میں چلا گیا. تو دیکھو نور تھے تو چلے گئے نا. میں نے کہا نہیں، نور بن کے جانا کمال نہیں. کیوں؟ یہ نور کا پلک جھپکنے میں آنا اور چلا جانا یہ فطرت، یہ خلقت، یہ طبیعت، یہ عادت. کمال تو تب بنے گا جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بشر مان کے پھر معراج پہ جانا مانو. اہل سنت دیوبند والا کمال مانتا ہے، تو کمال کا منکر ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی نبی کا بے ادب بھی میں اور تو پھر عاشق ہے. بے ادب بھی ہم ہیں،
لوگ کہتے تم بے ادب ہو. میں نے کہا ہم کمال ماننے والے, حضور کے کمال کی بات بھی ہم کریں, لیکن عجیب دنیا کا انصاف ہے, بے ادب بھی ہمیں کہتے ہیں. جو نبی کا کمال نہیں مانتا عاشق وہی بنا ہوا ہے. عاشق صاحب ہے, کہتا ہے ملتان جانیا اور قربان جانیا میں. چومنے چاٹنے والا مذہب ہے تو چومنا چاٹنا ویسے اچھا لگتا. حضرت جی حضرت جی حضرت جی, بس چومنا چاٹنا ہے, بس وہ لوگ سمجھتے بڑا زبردست. یار دیکھو کیسی عقیدت. تو میں نے کہا چومتا جا بلا فصل, ہم تجھے روک رہے ہیں. شروع کر پاؤں سے اور بلا فصل و فرق و. پیر صاحب کو اور بات سنیں. ایک مولوی صاحب دلیل دینے لگا, کہتا ہے تم کہتے ہو کہ غیر جنس ایک جنس سے دوسری جنس پیدا نہیں ہو سکتی. جی ہاں, نہیں پیدا ہو سکتی. اس نے کہا میں مثال دیتا ہوں, پیدا ہوئی ہے. کیا مثال ہے؟ کہتا ہے مثال یہ ہے, صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہاں سے پیدا ہوئی؟ پتھر اور اونٹ کی جنس ایک تھی, تو پھر غیر جنس پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر اونٹنی پتھر سے پیدا ہو سکتی ہے, اونٹنی اپنی جنس سے نہیں غیر جنس سے پیدا ہو سکتی ہے. امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں, بشر سے پیدا ہوئے, تو کیا عرض ہے؟ مولوی کی دلیل دیکھو. دلیل تو اس نے بڑی پھبا کے دی ہے, ٹھوک بجا کے دی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا, بڑی ٹھوک کے دلیل دیتے. یاد رکھنا, کم از کم اتنی بات تو مان گیا کہ ہم نبی کو بشر نہیں مانتے. یہ تو مان گیا نا. وہ کہتا ہے کہ نور پیدا ہوئے, لیکن کس سے؟ غیر جنس ہے نا. جنس نوری, اور پیدا کس سے ہوئے؟ جب پوری کائنات کا اس پہ اتفاق ہے کہ کائنات میں افضلیت کا تاج صرف انسان کے سر پہ ہے, تو اس نے نبی کی عظمت کو چار چاند لگایا, یا حضور کی بے ادبی کیا اس نے؟ بھائی نور مان کر حضور کا درجہ گھٹایا ہے یا بڑھایا ہے؟ کہ حضور نور سے پیدا ہوئے ہیں, نوری تھے, تو یہ تو درجہ گھٹا رہا ہے. خوش بیٹھا تھا کہ میں نے دلیل دے دی ہے. دوسری بات, ان کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, تفسیر نعیمی کتب خانہ سے چھپی ہے, اس کے صفحہ نمبر 345 پہ لکھا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلکی مثالیں لانا کفر ہے. ہلکی مثالیں, عام سی مثالیں حضور کے لیے دینا کیا ہے؟ کفر ہے. تو میں نے کہا اب اپنا تھوڑا سا خود ہی خیال کر لو, حضور کی نورانیت کو ثابت کرنے کے لیے مثال کس کی لا رہا ہے؟ اونٹنی کی لا رہا ہے. ہمیں اعتراض بڑا کرتے ہیں, آپ نے جی یہ لفظ ایسا سے تشبیہ بڑی غلط دی ہے جی, مثال آپ اچھی نہیں لے آئے, مثال ٹھیک نہیں ہے جی. اگر ان کی مثالیں اور لفظ ایسا دیکھنے ہیں نا آپ نے, تو آپ اس فائل کا مطالعہ کرنا جو عبارات اکابر کی فائل ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا مفتی احمد یار نعیمی نے کتنی کتنی مثالیں اور لفظ ایسا اتنی چیزوں کے اندر کھڑا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے شرم آتی ہے. میں بیان نہیں کر سکتا, آپ اس کو پڑھ لینا. تو خیر, دوسری کتاب, ایک کتاب اور چھپی تھی, ایک مولوی ہے ان کا, اس نے ایک مناظرہ کیا اور وہ مناظرے کی رویداد چھپ گئی. رویداد مناظرہ گستاخ کون. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بڑی جنس کے ساتھ گھٹیا جنس کا ذکر کرنا یہ اس جنس کی توہین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے اعلیٰ, اور آپ کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے کس کا؟ اونٹنی کا.
تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین ہے، یہ ان کے اپنے فتوے سے۔ بری تمثیلات اور تشبیہات کے لیے بھی آپ اسی عبارات اکابر کا مطالعہ کریں۔ اس کا آخری حصہ جو ہے حکیم الامت مجدد دین و ملت الشاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کو مطالعہ کرنا۔ وقت نہیں تھا ورنہ میں اس پہ بھی کچھ کلام عرض کرتا، اگر اب یہ شروع کر دیتا تو پھر یہ پھیلے رہ جاتی۔ تو بہرحال اور ذرا توجہ فرمائیں، ہمیں جو زیادہ ان کے اوپر دکھ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے یہ صاف ہو کے انکار کرنے والے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، لیکن ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی لباس بشر میں تشریف لائے۔ اس کو بہت سمجھ لیں، کام دے گا آپ کو۔ لباس بشر میں آئے ہیں جی، آپ کی حقیقت تو نوری ہے لیکن لباس بشر میں آئے۔ بشریت کا آپ نے صرف لباس پہنا ہوا ہے، لباس اور حقیقت میں بڑا فرق ہے۔ میں نے یہ کپڑے کا لباس پہنا ہوا ہے تو کیا خیال ہے میری حقیقت کپڑا ہے؟ اس سے پتہ چلا نا کہ میں کپڑا نہیں ہوں، یہی مطلب ہوا نا۔ جو کہے کہ حضور کی بشریت لباس تھی تو کیا مطلب ہوا؟ بشر تھے یا نہیں؟ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے لباس میں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اہل سنت نہیں ہے نا۔ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ اہل سنت کے لباس میں۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اہل سنت کے لباس میں ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے۔ ایک گدھا تھا، جب وہ نکلتا تو طالب علم چڑھ جاتے، کوئی ادھر بیٹھ رہا، کوئی ادھر بیٹھ رہا، کوئی ادھر۔ وہ بڑا پریشان بیچارہ، بھائی میں تو مر گیا۔ 15-20 طالب اوپر چڑھ جاتے ہیں اور جناب میں تو چلنے کا بھی نہیں رہتا، بوجھ میرے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ اخیر اس نے سوچ کے نا کئی بریلی شریف رابطہ کیا کہ آپ ایسا کریں، لباس کچھ مجھے ایسے عطا فرما دیں، آپ کے پاس تو فیکٹری ہے لباسوں کی، تو مجھے کوئی ایسا لباس عنایت فرمائے کہ میری جان بچ جائے۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ فیکٹری سے اس کو ایک شیر کا لباس انہوں نے دے دیا۔ اس شیر نے میدان میں جب آیا تو سارے بھاگ گئے، کوئی کہیں کوئی لیٹرین میں، کوئی غسل خانے میں، کوئی چھت پہ، کوئی دروازہ بند کر رہا، کوئی کھڑکی بند کر رہا، کوئی جناب جی کہیں بھاگا، کوئی شیر آ گئے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، شیر کا لباس پہننے سے کیا وہ گدھا شیر بن گیا تھا؟ تو پھر اس کو میں کیسے کہوں کہ تو اہل سنت ہے؟ تو اہل سنت کے لباس میں ہے۔ جیسے گدھا شیر کے لباس میں آئے تو شیر نہیں بنتا، تو اہل سنت کے لباس میں آئے تو سنی نہیں بنتا۔ لیکن اس کا انکار اپنی طرف سے ہم نہیں کریں گے۔ انکار کریں مولوی غلام رسول سعیدی کے کندھے پہ رکھ کے چلائیں۔ اس کی کتاب ہے تبیان القرآن، تفسیر لکھی ہے اس نے، اس کی جلد نمبر ہے 2، صفحہ نمبر 452۔ اس نے اپنی اس کتاب میں اب یہ بات لکھی ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کیا وہ کہتا ہے کہ بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، ہاں جی بس ٹھیک ہے، جو جلد 2 صفحہ 453، میں نے کہا شاید کوئی جلد کا مغالطہ نہ لگ جائے۔ بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ
حضور کی بشریت ایک لباس تھی. کیا کہتے ہیں وہ؟ بشریت ایک لباس تھی. تو اب آپ آن سے پوچھو، آپ کے اس عالم نے جس کی کتابوں کی تصدیق پوری ملت رضویہ کر رہی ہے، رضاخانیت پاکستان کی پوری اس کی پشت پہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بعض لوگ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، انسان اور بشر نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور ہے، بشریت ایک لباس ہے یا پردہ ہے. تو اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، لباس بشریت کو انکار بشریت مان رہا یا نہیں مان رہا؟ تو یہ جتنے دعوے کرنے والے لوگ تھے کہ حضور کی بشریت تو ایک لباس ہے، حضور لباس بشریت میں آئے، آپ کی حقیقت نوری ہے، آپ لباس بشر میں تشریف لائے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بشریت کا انکار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ لیکن عوام الناس کو باور کرانے کے لیے کہ ہم تو بشر مانتے ہیں، نہیں جی نہیں، ہم تو بڑے چاہنے والے ماننے والے ہیں، ہم تو بڑے عاشق ہیں اور بڑے مطلب ہے، بس ہم تو فدا ہیں، قربان ہیں، بس ہم کیا کہیں، دل و جان سے ہم تو تڑپ رہے ہیں. ہمارا سینہ چیر کے دیکھو، ہمارے سینہ میں حضور کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا، ہمارا دل آپ کی محبت سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے. ہم تو سوتے جاگتے تذکرہ کرتے ہیں، ہماری تو ایک ایک سانس، ایک ایک آہٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا لباس بشر میں ہے. زبان سے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ تو بندے کی حقیقت بھی ہونی چاہیے. وقت ملا تو انشاءاللہ کل میں یہ میلاد شریف اور سنت بدعت پہ گفتگو کروں گا، پھر آپ دیکھنا کہ ان کے عشق کا کس طرح ہم لباس یا نقاب اتار کے دکھاتے ہیں کہ عاشقوں کو ذرا دیکھ لیں آپ. تو یہ جو کہہ رہے تھے کہ لباس بشریت میں تشریف لائے، ان کے گھر کے جید عالم نے کیا کہا کہ یہ کیا ہے؟ انکار. لباس بشریت کیا ہے؟ اس کے علاوہ دو کتابوں کے اندر صاف صراحتاً انہوں نے کہا ہے کہ ہم بشر نہیں مانتے. ایک کتاب کا نام ہے انوار قمریہ صفحہ 94، اور ایک کتاب کا نام ہے مصلحانہ کاوش بجواب مخلصانہ کوشش. اس کے اندر بھی انہوں نے مصلحانہ کاوش میں بھی انہوں نے صفحہ 151 پہ لکھا ہے، ہم اس ہستی کو کیسے بشر مانیں یا بشر کہیں جو آدم سے پہلے ہو. کہتے ہیں کہ بشریت شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ ابو البشر سے. ابو البشر کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور جو ہستی جناب آدم سے بھی پہلے ہو، ہم اسے بشر کیسے مان سکتے ہیں؟ ماننے کا لفظ موجود ہے. اس بس ہستی کو کیسے بشر کہا اور مانا جا سکتا ہے جو ابو البشر، سب سے پہلے بشر جناب آدم علیہ السلام سے پہلے ہو. کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. یا حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشکات صفحہ 513، انی عند اللہ لمکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتی. حضور تو پہلے سے موجود ہے، حضور صرف نبی نہیں خاتم الانبیاء بھی تھے. ایک بات یہاں آ گئی ہے، حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کرتا چلوں. آپ مجھے یہ بتائیں، حضور اس وقت خاتم الانبیاء تھے، ابھی حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے. آپ مجھے بتائیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء تشریف لائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق کیوں نہیں آیا؟ مرزائی بھی اشکال کرتا ہے
ایک کانا دجال آ گیا ہے تو فرق پڑ گیا ہے، 1 لاکھ کا وہ بیش 24,000 آیا ہے تو فرق نہیں پڑا. کیوں؟ مسلمان پریشان ہو جاتے. خیال رکھنا. اب حضرت نانوتوی کا مفہوم ذہن میں رکھیں. انہوں نے فرمایا تھا خاتم کے 2 مفہوم ہیں، ایک ساری کائنات سے افضل اور ایک سارے نبیوں سے آخر میں آنا. جو انی عند اللہ لمکتوب خاتم النبیین میں ختم نبوت ہے، وہ یہ رتبی ختم نبوت تھی کہ حضور سارے نبیوں سے کیا تھے؟ اعلیٰ تھے، افضل تھے، برتر تھے، سب سے زیادہ شان و مقام والے تھے. اور یہ جو آخر میں آنا ہے، یہ حضور کے تشریف لانے کے بعد یہ وصف قرآن نے بیان کیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ ختم نبوت جسے زمانی کہتے ہیں یہاں ملی ہے، وہاں جو ختم نبوت تھی اسے ختم نبوت رتبی کہتے ہیں. حضرت نانوتوی کے مفہوم کو مانے بغیر گاڑی چلتی نہیں ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ 2-3 اقوال کتابوں میں ہمیں نظر آتے ہیں. انہوں نے کھول کے لکھا ہے شرح صدر کے ساتھ کہ اس ہستی کو بشر کیسے مانا اور کہا جائے جو ابو البشر، سب سے پہلے بشر، جناب آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہو. ہمارا جواب یہ ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اس وقت تھا تو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تو حضور کی روح کی بات ہو رہی ہے. اس وقت کیا چیز تھی؟ روح مبارک. اور صرف حضور کی روح نہیں، سارے نبیوں کی روحیں تھی، ساری کائنات کی روحیں پیدا ہو گئی تھی، لیکن حضور کی روح سب سے پہلے پیدا ہوئی ہے. ساری روحوں سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پیدا ہوئی ہے. تو بات روح کی ہے، بشریت تو بعد میں آئی ہے. بشریت واقع جناب آدم سے شروع ہوئی ہے. باقی حضور کا یہ کہنا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میرے آقا کا وجود نہیں تھا، جسم مبارک نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو سارے انبیاء کے بعد پیدا ہوا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو کتنا بڑا دھوکہ دیا. کہتے بشریت تو ادھر سے شروع ہو رہی ہے اور حضور تو بشریت سے پہلے ہیں، لہذا بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھو دھوکہ، دیکھو ان کا. ایک اور آدمی دھوکہ دینے لگا، کہتا مولوی صاحب بشر کہنے والا کافر ہے. میں نے کہا کیا دلیل؟ قرآن. میں نے کہا قرآن؟ کہتا ہاں. کہاں؟ قرآن میں ہے نہیں. ابشر یہدوننا فکفروا، ابشر یہدوننا فکفروا. انہوں نے کہا کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ بس وہ کافر ہو گئے. میں نے کہا ہاں پہلے تو رضا خانی جاننا، پہلے رضا خانی تھے اب کافر ہو گئے. اور پہلے ہی کافر تھے. کافروں نے کیا کہا؟ ابشر یہدوننا، کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دے گا، سیدھا رستہ یہ دکھائے گا؟ فکفروا، انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں مانتے. اور یار اب کافر ہوئے ہیں تو پہلے کیا تھے؟ مشرکین مکہ پہلے مسلمان تھے نا. کیوں جی؟ بریلی شریف کے سارے فضلاء تھے نا، منظر اسلام کے پڑے ہوئے تھے نا، اعلی حضرت کے سارے خلفاء تھے. یہی کہو گے آپ؟ اگر نہیں تو پھر بتاؤ بشر یہدوننا فکفروا کا معنی یہ کرنا کہ بشر کہنے کی وجہ سے کافر ہو گئے، تو ماننا پڑے گا کہ پہلے وہ منظر اسلام کے فارغ تھے. اور اگر پہلے ہی کافر تھے تو پھر کافر ہو گئے کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن کی سمجھ بھی نہیں ہے آپ کو، آپ جانتے نہیں ہیں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. نہ قرآن سے آپ کو نسبت ہے، درک ہے، نہ قرآن کے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے. خان صاحب نے بھی ایک ترجمہ لکھا ہے، سوتے سوتے ایک آیت لکھ لیا ترجمہ. جی جی لکھ لیا. جی 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 یوں کر کے تو ترجمہ لکھوایا ہے. انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، جب میں سونے لگوں اونگنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت آ جانا آپ قرآن کا ترجمہ لکھنے کے لیے.
اسی لیے وہ بھی حضرت تشریف لے آئے. ویسے ایک بات آپ سے کرتا جاؤں، میری سمجھ کے اندر رضا خانیت کو لگام چڑھانی چاہیے. پوری دنیا کے اندر فتنہ ان کی وجہ سے ہے. وہ کیسے؟ مثال قرآن پاک لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی وجہ سے، آپ کے صدقے سے، آپ کی جناب جی وسیلہ سے، طفیل سے، آپ کی برکت سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ رضا خان کا ترجمہ ہے. اب چور بھی سوچتا ہے، ڈاکو بھی سوچتا ہے، شرابی بھی سوچتا ہے، جوا کھیلنے والا بھی سوچتا ہے، ملک میں نقص امن کرنے والا بھی سوچتا ہے جب بخشا گیا ہوں تو پھر مسئلہ کیا ہے، میں تو بخشا ہوا ہوں. شرابی بھی سوچتا ہے اللہ نے جو کہہ دیا ہے تمہیں میں نے بخش دیا ہے تو پھر 2 گھٹ شراب کے پینے کا کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں. چور بھی سوچتا ہے یار بخشے ہوئے تو ہے تو پھر موج تو کر لیں. جوا کھیلنے والا بھی سوچتا ہے یار خیر ہے جب ہیں بخشے ہوئے، جنت اپنی ہے ساڈی. اللہ نے کہہ دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. حالانکہ ان سے پیش رو جتنے مترجمین تھے فارسی کے، اردو کے، کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا. لیکن اعلی حضرت نے چور ڈاکوؤں کے لیے رستہ نکالا کہ موج کرو، پٹ کے رکھو کامرو، بخشے بخشائے ہو آپ لوگ سارے، آپ کی دنیا آخرت بن گئی ہے، بس ٹھیک ہے چوری کرو، فراڈی کرو، دھوکہ دیو، ٹھگی کرو، جھوٹ ہی بولو، خیانت بھی کرو، نماز بالکل نہ پڑھنا، کوئی لوڑ نہیں نماز پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی. ویسے بھی ان کے نزدیک نماز کی حیثیت ہی کائی نہیں، وہ آدھن چھوڑو پرا کے کرنا ہے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے جملہ فرائض فروع ہیں، جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اصل کام یہ ہے کہ حضور کی بندگی کرو. یہ نماز روزہ تو فروعی کام ہے، حضور کی بندگی کا نام اصل کام ہے، ایمان ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا یہ بندگی کس کی کرتے ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم نے تو نماز پڑھتے ہوئے حضور کے لیے کبھی نہیں دیکھا. میں نے کہا میں بتاتا ہوں، اٹھاؤ ہدایت کے بخشش. کہتا ہے اشاق سجدہ میں سوئے حرم چکے، اشاق سجدہ میں سوئے، عاشق لوگ سجدہ کر رہے ہیں حرم کی طرف. اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم نیت روزے کی کر رہے ہیں، بیت اللہ کی نہیں کر رہے. اشاق سجدہ میں سوئے حرم چکے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی تھی، یہ اللہ کو پتہ ہے. میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے، میں سجدہ ادھر کرتا ہوں جس کی بندگی کرنا اصل ایمان سمجھتا ہوں. خیر یہ ایسے جملہ معترضہ کے طور پہ آ گیا. میں اپنے بشریت کے عنوان کو آگے لے کے چلوں. ہماری سمجھ میں یہ بشر مانتے ہی نہیں ہیں. اس پہ میں 2-4 ان کی باتیں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، ایک ان کا بہت بڑا عالم گزرا ہے، بہاول پور کا رہنے والا تھا اور اب فوت ہو گیا ہے، مفتی فیض احمد صاحب اویسی. ان کی کتاب ہے شہد سے میٹھا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے صفحہ 205 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں بجاتے تھے جو انی عبدہ کی باسری ہر دم، بجاتے تھے جو انی عبدہ کی باسری ہر دم، خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے. جو ساری زندگی کہتے رہے کہ میں انسان ہوں، بشر ہوں، بندہ ہوں، عبد ہوں، لیکن قیامت کے دن یہ خدا بن کے ظاہر ہوں گے. کتاب عام ملتی ہے، شہد سے میٹھا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عام کتاب آپ خرید کے پڑھ سکتے ہیں. دوسری کتاب مواعظ نعیمیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ 119 پہ لکھا، واز نمبر 23 ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا. آدمیت کا لباس تھا،
دنیا آدمی سمجھتی رہی مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے. دنیا میں ٹھیک ہے انسان سمجھا گیا انہیں مزمل بن کے آئے تھے، لیکن یہ قیامت کے میدان کے اندر تجلا خدا بن کے ظاہر ہوں گے. تیسرا مولوی اٹھا محمد یار فریدی، اس نے ایک کتاب لکھی دیوان محمدی. اس نے یہ دونوں شعر لکھے، لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے. پھر آگے کہتا ہے بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بانسری ہر دم، خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے. پھر آگے کہتا ہے حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے، جسے کہتے ہیں بندہ قل هو اللہ بن کے نکلیں گے. دیوان محمدی صفحہ 149. اعلی حضرت نے بھی ان کی تائید فرما دی اور کہنے لگے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. نور وحدت، خدا کے نور کا ٹکڑا، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی. یہ اس کی جو پوری نعت ہے اس کے آخر میں یہ اس نے شعر کہا ہے. کیا کہتا ہے؟ نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. ایک اس پہ حوالہ اور ذہن میں رکھ لیں، میں بات اس کو ختم کرتا ہوں، پھر تھوڑا سا کوئی میں مختار کل پہ بھی آپ کے سامنے چند منٹ عرض کرتا ہوں. ایک کتاب ہے تحفظ عقائد اہل سنت، اس کا صفحہ 681 ہے. اس میں ایک بہت خوبصورت حوالہ ہے ہمارے کام کا ہے، آپ لوگ اس کو سن لیں. کہتا ہے کہ کافروں نے جب دیکھا، پہلے کافر لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ بھائی یہ جو ہے نا نہیں مانو ان کو، نہ مانو، یہ نبی نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو مان نہیں رہے، اب کافروں نے پیترا بدلا، اب انہوں نے اپنا طرز بدلا، اپنا انداز بدلا، گفتگو کا طریقہ بدلا. کیا کہنے لگے؟ اے لوگو، محمد ہرگز بشر نہیں، محمد کے روپ میں ہمارا خدا ہی سامنے آ گیا، بلکہ یوں کہو محمد در اصل خدا ہیں. کل بدن انسانی میں ہمارے پاس تشریف لائے، جس نے بشری پیکر میں جلوہ نمائی کی، جنہوں نے آدمی کا لباس اختیار کر کے ہماری زمین پر تشریف آوری کی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آدمیت کے لباس میں خدا ہمارا آیا ہوا ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نہ مانیں. انہوں نے ایک نیا پینترا بدلا. اب آپ دیکھ لیں، لباس بشریت کا قول در حقیقت خدا ہونا اور صرف لباس بشری میں سامنے آنا، یہ قول مشرکین مکہ سے تھی جو چلتی چلتی آج امت کو پہنچ رہی ہے اور لوگ اس پہ خوش ہیں. باقی اس پہ دلائل، دو باتیں اس میں ذہن میں رکھیں، پھر میں بات آگے لے کے چلتا ہوں. کبھی بھی اس مسئلے پر گفتگو ہو تو ایک تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ان سے یہ کہنا ہے کہ ہماری اور آپ کی گفتگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے متعلق نہیں ہے. روح کو آپ بھی نوری کہتے ہیں، روح کو ہم بھی نوری کہتے ہیں. اول ما خلق اللہ روحی یا اول ما خلق اللہ نوری ایک ہی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نور تھی، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ کی برکت سے اللہ نے ساری روحوں کو نور سے بنایا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. اب اگلی بات کہ آپ کا اور ہمارا اختلاف روح کے متعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کے سامنے روایت پڑھیں، یا جابرو ان اللہ خلق نور نبی کا قبل الاشیاء من نورہ، یا جابرو اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا تمام اشیاء سے پہلے. اور یا یہ روایت اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرا نور سب سے پہلے پیدا کیا. ایسی روایات نہیں چل سکیں گی. کیوں؟
زیادہ سے زیادہ اگر ان کو مان بھی لیا جائے تو اس سے روح مبارک کی بات ثابت ہو رہی ہے، اور اس میں تمہارا ہمارا جھگڑا نہیں ہے، اس لیے ایسی دلیل نہیں چلے گی۔ آپ کا اور ہمارا اختلاف روح کے بارے میں نہیں ہے، وہ اپنا وقت پاس کرنے کے لیے اس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن و سنت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک آیت پڑھے جس کے اندر حضور کی بشریت کا انکار ہو، اور وہ ایسا قیامت تک اگر الٹے لٹکے رہیں تو وہ پیش نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں تو کریں گے کیا؟ اس لیے وہ وقت پاس کرنے کے لیے کبھی اول ما خلق اللہ نوری، کبھی یا جابر والی، کبھی مصنف عبد الرزاق کی طرف، کبھی نشر الطیب کی طرف، کبھی کہیں بھاگے گا، کبھی چلو وقت پاس کرنا ہے نا، اپنی جاہل قوم کو تو بتانا نا کہ مولوی کے پاس بڑے دلائل ہیں، بڑی کتابیں ہیں، بڑے بن ٹھن کے مولوی صاحب آئے بیٹھے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے مولوی نے بننے ٹھپ دیا بادشاہ۔ اب جاہل لوگوں کو کیا پتا، اس لیے آپ پہلے یہ بات ان سے طے کر لیں کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف روح مبارک کے متعلق نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا اختلاف جسد مبارک کے متعلق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضور کے شیان شان اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، نور سے بنا ہے۔ اختلاف اس بات میں، آپ نے اس جسم کو ثابت کرنا ہے کہ یہ جسم نور سے بنا ہے۔ اب ایک اور بات ذہن میں رکھنا، قرآن کی جتنی دلیلیں وہ پیش کرنے والے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یا اس طرح کی کوئی اور چیز پیش کر دیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نور کسی تفسیر میں لکھا بھی گیا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ نور سے بنے ہوئے ہیں، بلکہ خود اسی غلام رسول سعیدی نے تفسیر تبیان القرآن میں لکھا ہے، اس آیت میں نور سے مراد اکثر مفسرین نے نور ہدایت لیا ہے، ہدایت کا نور ہے۔ جیسے قرآن کے آگے اگلی آیت میں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، یہدی کے لفظ سے سمجھ آ رہا ہے کہ حضور نور ہدایت بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو ایک آیت پیش کرو، ایک آیت، زیادہ نہیں، جس سے یہ آپ ثابت کریں کسی مفسر نے صراحتاً لکھا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک چونکہ نور سے بنا تھا اس لیے قرآن نے نور کہا ہے، دنیا کے اندر آج تک نہ کوئی پیش کر سکا ہے اور نہ کسی کو جرت ہوگی۔ بس یہ دو باتیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں تو پھر میدان آپ کا ہے، اور اگر آپ سوئے رہے ہیں اور اس وقت آپ پھر شیر اور بڑے فن خان بن کے میدان میں اترے تو پھر آپ فون ہی کرتے رہیں گے ادھر ادھر بیٹھے کہ مولوی صاحب وہ کیا آپ نے بیان کیا تھا، بس وہ کیا ہم نے دعویٰ لکھنا ہے، کیا ہم نے دلیل دینی ہے، کیا بات کہنی ہے، کون سی شرط تھی، شرائط تھی۔ آپ جب بیان ہو رہا تو اس وقت سوئے ہوئے تھے، آپ کے پاس وقت نہیں تھا، آپ کو نیند آ رہی تھی، آپ کو جو ہے نا تقاضے نے تنگ کیا، آپ اٹھ گئے، اور پھر جب دوسرا تقاضا آئے گا تو پھر اس وقت آپ پھر پریشان ہو جائیں گے۔ تو ایک تقاضا دبا لیتے تو کم از کم وہ تقاضا پھر نہ آتا۔ مسئلہ کچھ ذہن میں بیٹھ گئے؟ اب آئیں، یہ ہے مختار کل کا مسئلہ۔ اس میں فریق مخالف کا ذہن یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام اختیارات سے نوازا ہے، کائنات میں جو کرنا چاہیں، جو فرمانا چاہیں، آپ کے فیصلے کو، آپ کے حکم کو کائنات میں ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ تمام اختیارات آقا کے پاس ہیں، دنیا آخرت کی تمام مرادیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہیں، اور اس لیے آپ حضور سے مانگو۔ برکات الامداد صفحہ 8۔ اور آپ
بہار شریعت بھی دیکھ سکتے ہیں. بہار شریعت ایک مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ یہ بہار شریعت یہ نہیں ہے بہار جسے آپ بہار کہتے ہیں, یہ ہے باہر شریعت. شریعت سے باہر کی باتیں ہیں, یہ باہر شریعت ہے. تو یہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے رزق و خیر کی ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں. احکام تشریعیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں کر دیے گئے, جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں, جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں, جو فرض چاہیں معاف فرما دیں. تمام اختیارات آپ کے سپرد ہیں. مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے اپنے رسائل نعیمیہ میں لکھا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں آپ کے ہیں قبضہ اختیار میں. انہوں نے یہ فرما دیا کہ حضور نے آپ کو مالک کل بنا دیا ہے, ہر چیز کا ملک آپ کے پاس ہے. حالانکہ آپ خود سوچیں اتنی بات تو ابو جہل کو بھی پتہ تھی. اس سے بھی پوچھا جاتا قل من بیدہ ملکوت کل شیء, بتاؤ مالک کل کون ہے, تو وہ بھی کیا جواب دیتے تھے ہیں, وہ بھی کہتا تھا اللہ. لیکن آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات, کہتے ہیں کہ حضور کو مالک کل بنا دیا گیا ہے. قرآن صاف صراحتاً کہتا ہے من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ. مالک کل اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مالک کل نہیں ہے. کائنات کا مالک صرف اللہ. یہ ان کے دعوی ہیں. ہماری سوچ یا ہمارے بزرگوں کا ارشاد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ صفت کسی کو عطا نہیں فرمائی. تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ جل جلالہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی کو بھی خدا نے تمام اختیارات سونپے نہیں ہیں. ایک بات اب جو ذہن سے آپ نے خوب اچھی طرح جوڑنی ہے وہ اس مسئلے پہ بھی اور بشریت کے مسئلے پہ بھی. وہ کیا کہ دلائل قطعیہ چلیں گے مولانا. چونکہ آپ ان مسائل کی وجہ سے ہم بشر مانتے ہیں, حضور کو بشر کہتے ہیں, اور آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. ایک نہیں 20 کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تفسیر نعیمی کو پڑھیں, تفسیر خزائن العرفان کو پڑھیں, خیر البشر کی نوری بشریت کو پڑھیں, حق پر صرف سنی کو پڑھیں, حق پر کون اس کو پڑھیں, ابلیس تا دیوبند کو پڑھیں, یا جناب جی آپ کتاب پڑھیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, انوار قمریہ اور حصہ عقائد سیفیہ اس کو دیکھیں. اس طرح کی کئی کتابیں, ان میں یہ بات صراحتاً انہوں نے لکھی ہے کہ جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. تفسیر نعیمی میں بھی ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی, جو بشر کہے وہ کافر ہے. اب آپ دیکھیں اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو عرض کرتا چلا جاؤں, کام کی ہے بات یاد آ گئی. تفسیر نعیمی میں 2 جگہ صفحہ 448 صفحہ 636 لکھا ہے کہ ایک آیت تو وہی ہے ابشر یہدوننا, ایک اس جگہ اور ایک جگہ اور ہے. کیا اب جو ہاں نبی کو بشر خدا نے کہا, نبی کو بشر نبی نے خود کہا, نبی کو بشر کافروں نے کہا. اب جو نبی کو بشر کہتا ہے وہ خدا تو ہو نہیں سکتا, وہ نبی تو ہو نہیں سکتا, لہذا وہ کافر ہے. صاف لکھا ہے لہذا وہ کافر میں داخل ہے. نبی کو بشر یا خدا نے کہا یا نبیوں نے اپنے آپ کو وقالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم, نبیوں نے اپنے آپ کو خود بشر کہا یا پھر کافروں نے بشر کہا ہے.
تو اب جو نبی کو بشر کہے وہ خدا تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے، لہذا کون ہے؟ کافر ہے۔ آپ اور کچھ نہ کریں، ایک کام کریں، صحابہ نے جہاں جہاں بشر کہا ہے وہ حوالے اکٹھے کریں۔ مثال کے طور پہ ترمذی کے اندر شمائل ترمذی، اما جی کا ارشاد ہے صفحہ 23، باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری روایت۔ اما جی فرماتی ہیں کان بشرا من البشر، حضور تو بشر تھے۔ اس پہ اور حوالہ پیش کریں آپ، ابو داؤد شریف کتاب العلم، باب و کتابت العلم، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص وہ کہتے ہیں اکتب کل شیء اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی ہر بات لکھتا تھا۔ فنہتنی قریش، مجھے قریشیوں نے روکا اور کہا تکتب کل شیء تسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، ہر بات لکھتے ہو؟ حضور کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس چلا گیا، میں نے کہا جی قریش مجھے یوں کہتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں نہیں، ہر بات لکھا کر، واللہ ما یخرج منہ الا حق، زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو قریش کون تھے؟ ایک آدمی کہنے لگا قریش سے مراد قریش مکہ تھے، مشرکین تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہر بات نہ لکھا کرو۔ میں نے کہا واہ بڑی یار تو نے دلیل دی ہے، بڑے کام کی بات لکھی ہے تو نے کہی ہے۔ اور مشرکین مکہ کو کیا پڑی تھی کہ وہ یوں کہتے کہ ہر بات نہ لکھا کرو، وہ تو نبی ہی نہیں مانتے تھے سرے سے۔ پھر اس روایت کا لفظ ہے تکتب کل شیء تسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ بشر، کافر رسول مانتا تھا تو اس میں تو رسول کا لفظ ہے، رسول اللہ بشر۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف اس نے اس روایت سے بچنے کے لیے ایک بہانہ تلاش کیا تھا، ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ مکہ کے حضرات صحابہ کرام جو قریش تھے، بڑے بڑے حضرات نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو صحابہ نے کیا کہا حضور کو؟ بولیے یار، بشر کا۔ بخاری اٹھائیں صفحہ 519 520، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ان کا جملہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس آدمی کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا خدا اللہ ہے؟ اتقتلون رجلا، رجل کا لفظ سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی اور روایات کتابوں سے اکٹھی کر کے ان سے کہو کہ اب تم فتویٰ دوبارہ سناؤ کہ اب جو نبی کو بشر کہے، خدا بھی نہیں رسول بھی نہیں، تو وہ کافر ہے۔ ادھر صحابہ کے نام پیش کرو، پھر پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو کہ یہ لوگ اب کیا کرتے ہیں۔ یا اتنا نہ کر سکیں تو ایک کام اور کریں، ان کے علماء نے جو لکھا ہے وہ اٹھا کے لائیں۔ خیر، چونکہ یہ اس مسئلے پر ہمارے حضرات کی تکفیر بھی کرتے ہیں اور گمراہی اور ضلالت اور بے ادبی اور توہین اور گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں، اس لیے اس مسئلے پر ان سے کہیں آپ نے دلیل قطعی پیش کرنی ہے، ظنی دلیل نہیں چلے گی۔ آپ کسی کرامت کو اٹھا کے لے آئیں، بزرگ نے فرمایا، حضرت صاحب نے یہ بات فرمائی تھی جی، ہم تو پھر حضرت کے ماننے والے ہیں جی، بزرگوں نے یہ ایسے فرمایا، ہم نے تو بزرگوں سے سنا ہے۔ نہیں نہیں، دلیل قطعی لانی آپ نے۔ ٹھیک ہے، بزرگوں کا ہم احترام کرتے ہیں، میں حیران ہوں یار، خیانت کی بھی اخیر ہوتی ہے۔ ایک حوالہ پیش کرتے ہیں یہ کرامات کے اوپر کہ کشف الغمہ کا نہیں، الیواقیت والجواہر، امام
سیدی عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے لکھا ہے کہ کرامت اختیاری ہوتی ہے۔ اب آپ جب اصل عبارت کو دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں کرامت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کرامت حسی اور ایک ہے کرامت معنوی۔ حسی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے اپنے اختیار میں کرامت، وہ کیا ہے کہ اپنے اوپر انسان جبر کر کے شریعت کے مطابق اپنے آپ کو چلائے۔ اصل کرامت یہ ہے کہ انسان شریعت پہ چلنے والا ہو اور شریعت پر پابند رہے، شریعت کے اوپر آپ بالکل جناب پورے چلتے رہیں، یہ کرامت ہے اور یہ آپ کے اختیار میں۔ وہ یوں کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ کسی کو کیا پتہ چلنا ہے، کہتے ہیں کرامت اختیاری ہوتی ہے، یہ دیکھ لو جناب، ہم کوئی اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں اچھا سیدی عبد الوہاب نے لکھا ہے، ٹھیک ہے یار، پھر اب اس سے بڑا تو بزرگ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کہاں تک بندہ ان کو دیکھے۔ خیانت بھی ان لوگوں نے اخیر کی ہے۔ تفسیر تبیان القرآن میں علمنا منطق الطیر کے تحت تبیان القرآن والا ایک روایت لایا ہے، اور روایت نقل کی ہے اس نے روح المعانی سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ باہر نکلے تو مختلف پرندے بول رہے تھے۔ ایک پرندے کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا کہ صحابہ بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو فرمایا یہی کہہ رہا ہے۔ پھر دوسرے پرندے کی طرف یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہمیں تو نہیں پتہ، آپ بہتر سمجھتے ہیں، یہ کہہ رہا ہے۔ پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ تو کہتا ہے دیکھو حضور کو سارے پرندوں کی بولیاں آتی تھی، حضور ساری لغات پر عالم تھے، واقف تھے۔ حالانکہ روح المعانی کھول کے دیکھ لیں، روح المعانی والے نے یہ قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نقل کیا ہے، لیکن اس خائن اعظم نے چپ کر کے ڈنڈی مار کے ادھر فٹ کر دیا۔ اور دیکھیں مرکات کی شرح، مرکات شرح ہے مشکات کی، کتاب الفتن کے اندر ایک روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لشکر اٹھے گا، انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم وہم خیر فوارث من الارض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں کر کے الفاظ ہیں، انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم۔ ایک لشکر اٹھے گا، میں ان کے نام جانتا ہوں، میں ان کے جناب جی باپ کا نام جانتا ہوں، میں ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں۔ نیچے امام ملا علی قاری نے لکھا کہ یہ حضور کا معجزہ ہے، فیہ معجزۃ و دلالۃ علی ان علمہ تعالی محیط بالکلیات والجزیات من الکائنات وغیرہ۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، اور ایک بات یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کا علم کلیات و جزیات کو محیط ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اٹھا کے دیکھ لو جال حق، علم غیب کی باس حدیثوں کے بعد انہوں نے عنوان باندھا ہے، شارحین، محدثین کرام اور علم غیب۔ اس کے تحت اس میں بھی اس کو نقل کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ فی معجزۃ ما فی دلالۃ، کیا؟ ان علمہ علیہ السلام، پہلے تھا علمہ تعالی، لیکن اب انہوں نے کیا کر دیا؟ ان علمہ علیہ السلام محیط بالکلیات والجزیات، کہ علی قاری حروی بہت بڑا عالم ہے اور بڑا محدث گزرا ہے، بڑا شارح گزرا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حضور کا علم تمام کلیات و جزیات کو محیط ہے، تو تم کیوں نہیں مانتے؟ لیکن اب لوگوں کو کیا پتا کہ یہ تو رضا خان کی اولاد ہے، تو سچ تو بولنا نہیں ہے نا، کوئی جھوٹ ہی بولنا ہے۔ خیر اب آپ توجہ کریں، دعویٰ یہ ہے کہ ساری کائنات حضور کے اختیار میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریعی اختیارات بھی ہیں، تکوینی اختیارات بھی ہیں۔ کسی کا
پیدا ہونا، مرنا، جینا، کھانا پینا، سونا، اونگنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار ہے، اور شریعت کا بھی آپ کو پورا اختیار ہے، جس پہ چاہیں جو لاگو کر دیں، جس سے چاہیں جو ہٹا دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب اس پہ آپ تھوڑی سی تنقید کریں اس ان کے دعوے پر۔ اصل کامیاب مناظر وہ ہے جو مخالف کا دعویٰ اس پر خوب تنقید کرے، اچھی طرح اس کو چھاننے میں ڈال کے ہلائے، اور اس سے اچھی طرح جناب جی اس کو ڈال کے برتن کے اندر مدھانی میں ڈال کے خوب اس کو جناب چلائے، اور جب تک بات کا کسی طرف کوئی فیصلہ نہیں نکلتا اس وقت تک نہ چھوڑے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ منوان اس کا دعویٰ قبول کر کے اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، نہیں، دعوے کی تنقید ہونی چاہیے۔ مولانا آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پورا اختیار ہے، ہمیں آپ کی کتابیں تو کچھ اس سے زیادہ آگے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ صحیح دعویٰ آپ لکھے اپنا، آپ نے دعویٰ ٹھیک نہیں لکھا بھائی، کیسے ٹھیک نہیں لکھا؟ آپ کے گھر کی بات تو یوں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو قتادہ ہے، حضرت ابو قتادہ آنکھ نکل گئی ہے، غزوہ احد کا واقعہ ہے، تیر لگا آنکھ باہر آ گئی، اٹھا کے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو آنکھ نکل گئی۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے، ان کے مولوی صاحب نے تنہا داری یہ کتاب ہے مفتی فیض احمد اویسی کی، اس میں یہ بات واقعہ نکل گیا ہے، کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ اٹھا کے رکھ دی۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں میری یہ آنکھ پہلی آنکھ سے بھی زیادہ دیکھتی تھی، نیچے حاشیہ چڑھاتا ہے، کہتا ہے حضور کی دی ہوئی آنکھ خدا کی دی ہوئی آنکھ سے بھی زیادہ روشن تھی۔ حالانکہ اگر الخصائص الکبریٰ امام سیوطی کی آپ مطالعہ کر لیں تو اس نے لکھا ہے، حضرت ابو قتادہ آئے اور عرض کرنے لگے، حضور نے آنکھ کو رکھ بھی دیا اور دعا کی یا اللہ اس کو خوبصورتی بھی عطا فرما اور پہلے سے زیادہ روشن فرما دے۔ اور یہ تو حضور کی دعا کا ثمرہ ہے، اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دعا حضور کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ تو اس کو خوبصورت بھی بنایا اور پہلے سے زیادہ روشن کس نے بنایا؟ حضور نے تو دعا مانگی تھی، لیکن آپ نے کتنا تجل کیا، کہا کہ حضور کی دی ہوئی آنکھ خدا کی دی ہوئی آنکھ سے بھی زیادہ روشن تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور کی طاقت خدا سے زیادہ ہے، ایک بات۔ دوسری، آپ کی کتاب شان حبیب رحمان میں بھی ہے، اور آپ کی کتاب رسائل نعیمیہ میں بھی ہے، خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، خدا پکڑے تو حضور چھڑا لیتے ہیں کہ یا اللہ چھوڑ دے چھوڑ دے، اگر حضور پکڑے تو پھر کسی کی ہمت نہیں کہ چھڑا لے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور کی طاقت تو زیادہ ہے نا۔ دوسری بات، یہ بات ذہن میں رکھیں، تو آپ اپنا دعویٰ ٹھیک کریں، یا اس کو کہیں کہ یہ آدمی بے ایمان ہے، یہ آدمی مشرک ہے، یا ایسی بات کہہ کہ غلط کہہ گیا، اپنے آدمی پہ فتویٰ لگائیں، یا اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، اپنا دعویٰ ٹھیک لکھیں، یا اس کی ٹھکائی کریں، جس کی بھی آپ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ اس طرف آئیں تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور اگر اس طرف جائیں تو تب بھی ہمیں کوئی اشکال نہیں۔ دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ حضور کو تمام اختیارات ہیں، ہمارا سوال یہ ہے ابو طالب جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ اگر کہے کہ ابو طالب جنت میں جائے گا، پھر آپ کے پاس مولوی احمد رضا خان کی کتاب شرح المطالب فی مبحث ابی طالب، میں اپنے مطالعہ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، تاریخ انسانی میں ایک آدمی ہے
جس نے کفر ابی طالب پر پوری کتاب لکھی ہے اپنے مطالعہ کی حد تک. ہو سکتا کوئی اور بھی ہو, آپ نے دیکھا ہو. ہاں یہ ایک الگ بات ہے, کسی حدیث کی تشریح میں, کسی آیت کی تفسیر میں, کسی مفسر نے کسی سوال کے جواب میں کچھ لکھ دیا ہو ایمان ابی طالب پہ, یہ الگ بات ہے. لیکن کفر ابی طالب پہ لکھ دیا, یہ الگ بات ہے. لیکن کفر ابی طالب پر پوری کتاب ضخیم قسم کی لکھنا, یہ مولانا احمد رضا خان سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اور اجماع نقل کیا ہے کہ کفر ابی طالب پر امت کا اجماع ہے. اور ایمان ابی طالب مسلمانوں کا عقیدہ نہیں, روافض کا عقیدہ, یہ اس نے لکھا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہمارا سوال یہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ حضور کو تمام اختیارات سے نوازا گیا ہے, جس کو چاہے جنت دے دے, جنت حضور کی اپنی ہے, جس کو چاہے دے, جس کو چاہے نہ دے, جس کو چاہے نکال دے, جس کو چاہے بسا دے. تو ابو طالب جس کے لیے حضور بہت ساری خواہش بھی رکھتے تھے اور آپ کی بہت ساری دعائیں بھی تھیں, اور ابو طالب کے لیے رونا بھی تھا, شدید ترین خواہش میرے نبی کی تھی ابو طالب کلمہ پڑھ لیں, لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اب ہم پوچھتے ہیں, جب جنت حضور کی ہے تو ابو طالب جنت میں جائے گا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ جب اپنی چیز ہے تو پھر دینے میں کیا حرج ہے؟ کیوں جی بھائی, ایک اپنی چیز ہو, زید کو دو, عمر کو دو, بکر کو دو, تو کوئی پوچھنے والا ہے آپ سے؟ نہیں. اگر نہیں تو آپ کا عقیدہ غلط. اگلی بات, ہمیں ایک اور اشکال ہے آپ پہ. یہ عقیدہ آپ نے مسلمانوں سے نہیں لیا, بلکہ آپ نے اپنے بڑے بھائیوں سے لیا ہے. یہ عقیدہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا. مثال کے طور پر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں یہ بات حضرت امام جعفر صادق کی نقل کی ہے ان کی کتابوں سے. کیا کلینی نے یہ بات کہی کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں, فما فوضہ اللہ تعالی الی رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد فوضہ الینا. جو کچھ اللہ نے اختیارات, کائنات کا نظام چلانا, جو امور اللہ نے نبی کے سپرد کیے تھے, نبی نے سارے اٹھا کے ہمیں سپرد کر دیے. یہ آپ نے ان سے تو کہیں نہیں لیا. تھوڑا سا اس پہ بھی ہمیں ارشاد فرمائیں. اور یہ بات بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ یہ جو ان کا ایک فرقہ ہے نا مفوضہ, یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تدبیر خلق کا مسئلہ, مخلوق کا نظام چلانے والا مسئلہ ائمہ کے سپرد کر دیا ہے. غنیت الطالبین جلد 1 صفحہ 182 ان کا یہ عقیدہ ہے. اور پھر اس میں مولانا کرم الدین دبیر رحمہ اللہ نے آفتاب ہدایت کے اندر بھی یہ بات نقل کی ہے کہ یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ موت و حیات, زندگی یہ اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کیا کہ موت و حیات اور اس ساری چیزوں پر ائمہ کو اختیار دے دیا گیا ہے, وہ چاہیں زندہ رہیں, چاہیں دنیا سے چلے جائیں, جو کرنا چاہیں ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ اختیارات کا جو مسئلہ آپ نے لیا ہے, یہ کہیں آپ نے بڑے بھائیوں سے تو نہیں چرا لیا؟ اس کی بھی وضاحت ضروری ہے. یہ چند تنقیحات میں نے عرض کی ہیں, اور بھی اس میں کافی ساری باتیں لکھ دی گئی ہیں, آپ لوگوں کے پیش نظر ہیں. آپ ان کا مطالعہ بھی کریں اور حضرت الاستاذ کے وسعت علمی کا بھی آپ داد دیں کہ انہوں نے کیسے آپ کے سامنے یہ چھانٹ کے اور حلوہ بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب تو صرف کھانے کے لیے ہمیں وقت مل جائے اور ہم کھا لیں تو پھر بڑے مزے کی بات ہے, اور اگر پھر بھی ہماری طبیعت نہ کھائے نہ مانے تو پھر یہ اپنی قسمت کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.
إله إلا الله لا إله